خداوند یسوع المسیح کے زندہ بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کی موت پر فتح کے متعلق سنیں گے۔ فتح کا مطلب ہے جیت، کامیابی، غلبہ، نجات، مخلصی اور آزاد ہونا۔ فتح سے ہمکنار ہونے کے لیے پہلا قدم دشمن پر غالب آنا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد مجسم ہونا، مصیبت اٹھانا، مصلوب ہونا اور جی اٹھ کر باپ کے پاس واپس جانا دنیا پر فتح پانے کی علامت ہے۔ پاک کلام کا بنیادی دعویٰ ہے کہ فتح خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جان دینے کے بعد مقدس ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ پینتیس پلاطس اپنی رہائش گاہ کے باغیچہ پر نظریں جمائے فرحت بخش ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ موسم بہار کا ایک شاندار دن شروع ہو رہا تھا۔ پیلاطس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ احساس شکست اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس گلیلی قیدی کے مقابلہ میں وہ اپنے آپ کو نہایت بزدل پاتا تھا۔ بستر پر کروٹیں بدلتے وہ سوچتا رہا کہ اس کی نیک زندگی ہی اس کے زوال کا سبب بنی ہے۔ نیکی، محبت اور سچائی کی زندگی نے اسے برباد کر دیا ہے۔ پیلاطس نے آہ بھری۔ اسے اپنی بیوی کی یاد آئی۔ وہ ربی کی موت کے بارے میں بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ اسے راست باز آدمی سمجھتی تھی، اور چونکہ اس کے خامند نے اس کے موت کے پروانہ پر دستخط کیے تھے، اس لیے وہ ڈرتی تھی کہ یہودیوں کا خدا انتقام لے گا۔ پیلاطس کو اپنی بیوی کی پریشانی سے بڑا دکھ ہوا۔ اسے یہودی لیڈروں پر سخت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے ہی مجھے اس سے بے انصافی کرنے پر مجبور کیا، اور میں جو رومی گورنر ہوں کیسا ڈرپوک ثابت ہوا۔ پہلے اعلان کیا کہ یہ بے گناہ ہے اور پھر اسے سزائے موت دے دی۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا، جو خود بھی خداوند یسوع المسیح کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے دے دینے کا حکم دیا، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، عالیجا، ہمیں یاد ہے کہ اس نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پہلے تو پیلاطس نے انہیں ٹوک دیا، ہم اس شخص کے بارے میں اور کچھ نہیں سننا چاہتے، وہ گلیلی مر چکا ہے۔ پیلاطس نے ان تمام سے خلاصی پانے کے لیے کہا کہ تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ جلد ہی چند سپاہی اپنے کپتان کے ساتھ شہر کے شمالی دروازے سے نکل کر یوسف کے باغ کو روانہ ہو گئے۔ وہ سب باغ میں پہنچ کر بہت خوش ہوئے۔ پھاٹک احتجاج کرتا ہوا کھل گیا۔ قیافہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یوسف غدار نکلا، اور نیکودیمس بھی۔ ناقابل یقین، صدر عدالت کے 2 معزز رکن اور یسوع مسیح کے پیروکار۔ یوسف کو اس گلیلی سے اتنی محبت تھی کہ اپنی قبر اسے دے دی۔ اس نے اس شخص کے لیے اپنے احساسات کا یوں علانیہ اظہار کر کے صدر عدالت کی کتنی بے عزتی کی ہے۔ اب وہ قبر پر آ گئے تھے۔ سپاہیوں نے قبر کے ارد گرد اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔
اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہر چیز محفوظ اور ہمارے قابو میں ہے۔ لیڈر چلے گئے تو سپاہیوں نے یوسف کے باغ میں آرام سے رات گزارنے کے لیے بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک مشعل جلا کر زمین میں گاڑ دی۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ربی نیک آدمی تھا، جس انداز سے اس نے موت برداشت کی، صوبے دار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک اور سپاہی نے پھر یہی موضوع چھیڑ دیا، اچھا دوست، جس وقت وہ مرا میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ کیسی بے وقت تاریکی اور کیسا زبردست زلزلہ، اور یہ سب کچھ صلیب پر مرتے ہوئے اس ایک انسان کی وجہ سے ہوا۔ کیسا دہشت ناک منظر تھا۔ چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ قدرت ان لوگوں کو ہوش میں لانے پر تلی ہوئی ہے۔ کس طرح ربی کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، لیکن اس نے جواب دینے کو ایک دفعہ بھی منہ نہ کھولا۔ تیسرے محافظ نے اپنے نیزے پر جھکتے ہوئے خیال پیش کیا کہ فرض کریں کہ اس کا خدا اسے زندہ کر دے جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، اور فرض کریں کہ قدرت پھر سے قبر کو کھول دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیسی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بات یقینی ہے کہ اس کے شاگرد لاش چرانے کبھی نہیں آئیں گے، وہ نہ جانے کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلا دن صبح سویرے ہی مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور اپنے ساتھ خوشبودار چیزیں اور عطر جو تیار کیا تھا لے کر قبر پر آئیں۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع مسیح کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہہ دو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے ان سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع مسیح نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں وہ فتح جو برے نے حاصل کی ہے اور جسے اس نے اپنے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اگرچہ سب شیطانی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مقابلہ کیا ہے، کیونکہ برہ خداوند یسوع المسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔
اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور اس کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔